میرا نام عاتکہ ہے اور میری عمر اس وقت تقریباً 40 کے قریب ہے۔ میں ایک گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ میرا 5 فٹ 8 انچ کا قد ہے۔ میں ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئی اور ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے ابا ایک بڑے جاگیردار تھے اور گاؤں کے نمبردار بھی تھے۔ میرے ابا کا نام چودھری احسن تھا اور میری اماں کا نام بی بی کلثوم تھا۔ جس وقت یہ کہانی لکھی جا رہی ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہمارا گھر گاؤں میں سب سے بڑا گھر مانا جاتا تھا اور کئی لوگ ہمارے گھر میں کام کرتے تھے۔ جب میں نے اپنے گھر میں آنکھ کھولی تو خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ میں نے زیادہ پڑھائی نہیں کی تھی، 8 کلاس تک، بس اس کے بعد ابا نے بھی اجازت نہیں دی اور میں خود بھی دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ جب پڑھائی ختم ہوئی تو میری جوانی کے دن شروع ہو گئے۔ میں 14 سال کی تھی۔ گاؤں کی زیادہ تر لڑکیاں ہمارے گھر ہی کھیلنے آتی تھی۔ میں گھر سے باہر زیادہ نہیں نکلتی تھی۔ خیر، چڑھتی جوانی کے ساتھ ساتھ میرے اندر بھی بدلاؤ آتا گیا۔ مجھے اپنے جسم کی زیادہ پرواہ بھی نہیں تھی، سمجھ نہیں تھی۔ اماں نے کچن کے کام سکھانا شروع کر دیے، لیکن گھر میں کام کرنے والی عورتیں ہونے کی وجہ سے میں زیادہ توجہ نہیں دیتی تھی، تو اماں کی ڈانٹ بھی سننی پڑتی تھی۔ ہمیشہ ابا میرا ساتھ دیتے، بولتے سیکھ جائے گی، ابھی تو اس کے کھیلنے کے دن ہیں۔ ابا مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور اماں بھی کرتی تھی، لیکن ڈانٹتی بہت زیادہ تھی۔ اس وجہ سے میں اماں سے زیادہ ڈرتی بھی تھی۔ ایک دن کی بات ہے، میں بستر پر لیٹی تھی کہ میرے اندر سنسناہٹ سی ہوئی۔ خیر، دن گزرتے گئے اور میں جوان ہوتی گئی اور ساتھ ساتھ میرا جسم بھی جوان ہوتا گیا۔ میری عمر 19 سال کو آ پہنچی اور میں ایک عورت کا روپ اختیار کرنے لگی۔ میری عمر 19 سال سے زیادہ لگتی، میرا قد اور جسم اماں جیسا ہوتا گیا۔ ایک دن ہمارے گھر دوسرے گاؤں سے کوئی عورت آئی، اس کے ساتھ ایک ملازمہ بھی تھی، تو اماں نے مجھے آواز دی کہ رانی یہاں آؤ۔ میں اپنے کمرے سے باہر آئی تو اماں بولی، سلام کرو، یہ تمہاری چاچی ہیں، بھائی انور کی بیگم ہیں۔ تو میں نے آگے بڑھ کے سلام کیا تو مجھے بولی، یہاں میرے پاس آؤ۔ مجھے اٹھ کے ملی اور اماں کو بولی، جوان ہو گئی ہے بیٹی، بالکل تم پہ گئی ہے۔ انہوں نے اماں سے پوچھا، کہیں منگنی یا بات پکی کر دی یا نہیں؟ تو اماں بولی، ابھی تک تو یہ اپنے باپ کے لیے وہی 5 سال والی بچی ہے، کئی دفعہ بول چکی ہوں، لیکن اس کا ابا بولتا ہے ابھی تو بچی ہے۔ پھر میں بولی، آپ تو ہر وقت مجھے ڈانٹتی رہتی ہو، اور میں یہ بول کے اندر چلی گئی۔ آپ کو چاچا اور آنٹی کا تعارف کرواتی چلوں۔ ساتھ والے گھر کے نمبردار بہت زیادہ سیاسی اور اثر و رسوخ رکھنے والے تھے۔ آنٹی اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن صحیح تھی، جسم بھی صحیح تھا، قد نارمل تھا، 5 فٹ 2 انچ۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ابا صبح صبح اماں کو آ کے بولا، مہمان آ رہے ہیں، کھانے کا اچھی طرح بندوبست کرو۔ تو اماں پوچھی، خیر سے کون آ رہے ہیں؟ تو ابا نے بتایا کہ بھائی نے پیغام بھجوایا ہے کہ آج دوپہر کا کھانا وہ ہمارے گھر کھائیں گے۔ اب گھر میں مہمانوں کے آنے کی تیاری شروع ہو گئی اور ابھی کھانا پورا تیار نہیں ہوا تھا کہ مہمان آ گئے اور کچھ عورتیں بھی آئی۔ اماں اور میں نے سب کا استقبال کیا تو ان میں سے ایک عورت مجھے دیکھ کے بولی، بی بی جی جتنا آپ بتاتی تھی رانی تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو آنٹی اسے بولی، چپ ہو جاؤ، ابھی ان باتوں کا ٹائم نہیں۔ اماں شاید سمجھ گئی تھی کہ وہ لوگ کیوں آئے ہیں، لیکن میں تو کچھ نہیں سمجھی۔ اسی وقت کافی ٹائم تک وہ بیٹھے رہے۔ پھر جانے کے وقت ابا کے ساتھ چاچو گھر آیا، اماں کے سر پر ہاتھ رکھا اور میں نے بھی آگے جھک کے سلام کیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ چلے گئے اور جب شام کا ٹائم ہوا تو اماں اور ابا صحن میں بیٹھے تھے۔ ابا نے اماں کو بولا کہ بھائی اپنی رانی کا رشتہ مانگنے آیا تھا، اس کی بیگم نے تم سے کوئی بات کی؟ اماں بولی، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ وہ 7 عورتیں بھی اسی لیے لے کے آئی کہ رانی کو پرکھ لیں، لیکن ہماری رانی نے کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ لیکن تم اب تھوڑی سختی کم کرو، جوان ہو گئی ہے، ابھی تک بچوں کی طرح اچھل کو نہیں چھوڑی۔ تو ابا بولا، جب تک اس گھر میں ہے جو کرتی ہے کرنے دو، سسرال والے کیا کرتے ہیں کیا پتہ، گھرانہ تو عزت والا ہے اور ان کا بھی ایک ہی لڑکا ہے۔ اماں بولی، برابری کا رشتہ آیا ہے، میں تو بولتی ہوں ہاں کر دو۔ ابا بولے کہ ایک دفعہ ان کے گھر کو بھی دیکھ لیں، کیسا گھر کا ماحول ہے، پھر فیصلہ کریں گے۔
ایک دن اماں اور ابا تیار ہوئے چاچا کے گھر، تو میں نے بھی ضد کی کہ میں بھی ساتھ آؤں گی۔ اماں کا دل تو نہیں تھا، لیکن ابا بولے کوئی نہیں، اکیلی سب کو تنگ کرے گی۔ جیسے تیسے ہم وہاں پہنچ گئے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہی میرا ہونے والا سسرال ہے۔ جیسے سب کو پتہ چلا کہ رانی بھی آئی ہے تو سمجھو ان کے گھر میں تو پریشان ہونے لگی، کیونکہ ایک عورت جاتی تو دوسری آ جاتی۔ آنٹی شاید سمجھ گئی کہ میں پریشان ہو رہی ہوں، تو آنٹی مجھے بولی یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو، اور اپنی ایک نوکرانی کو بولا کہ آپ اندر کوئی نہ آ جائے، دیکھ نہیں رہی ہو میری بیٹی پریشان ہے۔ پھر آنٹی کے ساتھ مل کر پورا گھر دیکھا، بڑی حویلی تھی، اور چھت پر جب گئی تو آنٹی نے ایک بڑے سے روم کا دروازہ کھولا اور میری طرف دیکھ کے بولا کہ یہ آصف کا کمرہ ہے، اور کمرے میں ایک فوٹو لگی ہوئی تھی ایک خوبصورت نوجوان کی۔ اس کی طرف اشارہ کر کے بولی یہ میرا بیٹا ہے، اس کی پڑھائی ختم ہو گئی ہے، لیکن گھر آنے والا ہے کچھ دنوں تک، ابھی تک لاہور ہے۔ اور پھر بولی کہ تم جیسی خوبصورت بہو تلاش کر رہی ہوں تاکہ واپس نہیں جائے اور ہمارے ساتھ ہی رہے۔ اور مجھے اس دن عزت وہاں ملی جو 19 سال کی عمر میں اپنے گھر میں نہیں ملی، مطلب کہ رشتہ دونوں طرف سے پکا ہونے جا رہا تھا، اور میری حرکتیں بچپن والی تھیں۔ خیر اسی دن ہم واپس آ گئے، اور کچھ دنوں بعد منگنی ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ کہانی کیا ہے، اور مجھے اب اگلی منزل کی بھی تھوڑی تھوڑی معلومات ہونے لگی، اور کوئی 4 مہینے بعد میری شادی ہو گئی۔ شادی والے دن آنٹی اور چاچو تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، ادھر ابا بہت پریشان تھا، اور میں اپنے سٹیج پر پریشان بیٹھی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ آخر وہ وقت آ گیا اور رات کے کوئی 11 بج رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی اور آصف دروازہ کھول کے اندر آ گیا۔ میں سر جھکا کے بیٹھی تھی پلنگ پہ، اس نے کنڈی لگائی اور میرے پلنگ کے پاس آ کے سلام کیا اور بیٹھنے کی اجازت مانگی۔ میں تھوڑی سی پیچھے کو کھسکی تو بولا کوئی بات نہیں، آپ بیٹھی رہو۔ اس سے پہلے میں نے آصف کی وہی فوٹو دیکھی تھی، اور آصف نے بھی ابھی تک مجھے نہیں دیکھا تھا۔ شاید آپ میں سے کوئی لوگ جانتے ہوں گے، پہلے دور میں جو گھر والوں کی مرضی سے شادی ہوتی تھی تو دلہا دلہن ایک دوسرے کو شادی والی رات ہی دیکھتے تھے۔ اگر ان کی پہلے کوئی جان پہچان ہوتی تو وہ بیٹھ گیا اور مجھے گھر کے بارے میں بتانے لگا کہ یہاں کیسے رہنا کیا ہے، کرنا کیا ہے، اور مجھے زیادہ اونچی حرکتیں پسند نہیں ہیں۔ تم باہر کسی کے سامنے مجھے نہیں بلاؤ گی، مجھ پہ روب دبانے لگا۔ لیکن مجھے تو کچھ اور بتایا گیا تھا کہ دلہا دلہن کا منہ دیکھتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے اور پیار کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آصف نے میرا منہ دیکھا، نہ کوئی گفٹ دیا، اور بولا میں صبح دیر تک سوتا ہوں، مجھے تب تک کوئی نہیں اٹھاتا جب تک میں خود نہ اٹھ جاؤں۔ میرے دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ شاید اس کا دل ہی نہیں تھا میرے ساتھ شادی کرنے کا، بس یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ سے گھونگھٹ اٹھایا تو اس کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا، اور بولا واقعی آپ رانی ہو، جیسے اماں بولی تھی اس سے کہیں زیادہ حسین۔ اس کے لہجے میں ایک دم بدلاؤ آ گیا اور پیار سے باتیں کرنے لگا۔ پھر جیب سے ایک گھڑی نکال کے مجھے دکھائی اور بولا یہ آپ کے لیے میں نے لاہور سے لی تھی۔ شاید جس موڈ میں وہ آیا تھا کہ دبا کے رکھوں گا ڈر کے رہے گی، لیکن اب ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے بولا کیا میں پہنا سکتا ہوں آپ کو، تو میں نے خود ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس نے مجھے گھڑی پہنائی اور پلنگ پہ میری طرف منہ کر کے بیٹھ گیا، اور اب میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، اور میری حالت یہ تھی کہ میں کانپ رہی تھی۔ جس کو کسی نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا اس کا ہاتھ وہ پکڑ کے بیٹھا ہے، تو وہ مجھے پیار سے بولا کہ سب کی طرح میں بھی آپ کو رانی بول سکتا ہوں، تو میں ہاں میں سر ہلا دی۔ کچھ دیر باتیں ہوتی رہی، وہ کوشش کر رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ فری ہو کے باتیں کروں، لیکن پہلی رات تھی، مجھے تو بس دن کا انتظار تھا کہ کب میں یہاں سے باہر نکلوں۔ جیسے کیسے رات کا وہ ٹائم بھی آ گیا جس وقت ہر لڑکی سے عورت بنتی ہے۔ وہ مجھے بولا رانی ولیمہ حلال کر لیں، تو میں پھر ڈر کے کانپنے لگی۔ پھر میں نے سوچا زندگی میں پہلی بار کسی غیر مرد سے بات کر رہی ہوں، وہ بھی ایسے، اور میں چپ ہو گئی۔ تو آصف بولا میں تمہارا اب غیر نہیں ہوں، تم کو میں رانی بنا کے رکھوں گا، اماں اور ابا کا خاص حکم بھی ہے کہ تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ تو پھر آصف مجھے بولا کہ میں آپ کے ماتھے کا بوسہ لے سکتا ہوں۔ میری ماضی کا انتظار بھی نہیں کیا اور میرے ماتھے پر چوم لیا، اور میں شرما گئی۔
اور میں نے منع بھی نہیں کیا۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے میرے زیور اتارنے میں مدد کی۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ اس کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں یس لکھیں۔ شکریہ۔